جب وہ پریشر لینا چھوڑیں گے آزادانہ فیصلے کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے. ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں خان صاحب بار بار ایک بات کہتے ہیں اپنے بارے میں کبھی نہ ٹھیک نہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میری بیوی کا, ہمارے جو ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ اگر اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ مجھے پریشر دینے کے لیے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اس کے اوپر ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے. اس کے لیے ہم عدالت جا رہے ہیں. اس پہ ہم مکمل عدالت سے کہیں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ جائے اور اسے پوچھ کے آئے, باقاعدہ ہمیں پوری رپورٹ دے اس کے اوپر کہ جو معاملات بتائے جا رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو عدالت کو ایکشن لے, اور ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم باتیں سن لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو اندر آج ہوئی ہیں اہم باتیں. دیکھیں 1000 ارب روپے انہوں نے وفاق نے جو ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے ہیں, جس سے وفاق جو ہے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب کا وہ وفاق سے زیادہ ہے. لیکن آج دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کچھ صوبے ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے, پھر بھی حالانکہ ان کا بجٹ جو ہے وفاق سے زیادہ ہے, وفاق سے جو ہے وہ مزید پروجیکٹ کی ضد کر رہے تھے. وفاق کا اس وقت جو بجٹ 1000 ارب روپے ہے اس میں جو پاکستان کا جی ڈی پی کا حجم ہے 1,15,000 ارب ہے. تو وفاق نے خود بول دیا, جو سی ایم صاحب نے بولا کہ سر وہ جو اڑان آپ نے اڑائی تھی اڑان پروگرام اس کا کیا کرنا ہے. تو وہاں سے اندر ایک وزیر نے, سینئر وزیر نے بولا اڑان کے پڑ کاٹ دیے فائنانس منسٹری نے. تو اور جو ہے اس میں جو مجبوری وہ بتا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سخت ٹارگٹ, اور آئی ایم ایف جو ہے حکومت کو سپیس نہیں دے پا رہا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم ترین ترقیاتی بجٹ جی ڈی پی کے حجم سے ہے, اور اس میں صوبوں کو باقاعدہ جو ہے ذمہ داری بھی دی گئی ہے. سر کل جو آپ کی ایک میٹنگ ہے اس کا بھی بتا دیں کل آپ آ رہے ہیں. میں ویسے ایک اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کل میں نے وہ جو ہمارا جرگا ہوا وہاں پہ, اس میں چونکہ کوئی الاؤڈ نہیں تھا, تو ایک تو وہ آئی ایس پی آر والے مجھے ویڈیو نہیں دے رہے. آئی ایس پی آر کے 4 کیمرے تھے وہاں پر, اور انہوں نے ویڈیو, میں نے اسپیچ کی ہے, اور میرا مطلب ایک آئینی حق ہے, میں صوبے کا ریپرزینٹیو, میں نے صوبے کی بات کی ہے, اپنے قبائلی اضلاع کے حق کی بات کی ہے, ان مسائل کو میں نے اجاگر کیا. نہ تو انہوں نے دکھایا اس کو لائیو, اور نہ ہی مجھے اس کی اب ویڈیو مل رہی ہے. تو مجھے شاید دوبارہ وہ تقریر پھر کرنی پڑے, ورڈ ٹو ورڈ تو میں نہیں کر سکوں گا, لیکن جو میں نے مقصد بیان کیا تھا اس میں کافی چیزیں جو میں نے بیان کی تھی اسے میں تھوڑی کلیئرٹی کر دوں. سی ایم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو وہاں پہ بات کی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو بھارت کے خلاف ایک کامیابی حاصل کی ہے, اسے میں نے کل عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے, نام لے کر. کیونکہ عمران خان صاحب ناحق جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہیں. اور عمران خان نے متحد کیا قوم کو, اور عمران خان کے سپورٹرز نے جس طریقے سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا اپنی افواج پاکستان کا, تو اسے میں نے کل عمران خان کا باقاعدہ طور پہ آفیشلی شکریہ ادا کیا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, جو ڈرون اٹیک میں ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں کہا کہ ڈرون کے بجائے زمینی جنگ پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ بعض اوقات دہشت گرد شہری علاقوں میں آ جاتے ہیں, آبادی میں آ جاتے ہیں, تو سویلینز ہوتے ہیں, تو ڈرون اٹیک سے ان کا بھی نقصان ہے, ڈرون کے ذریعے نہ کیا جائے. تیسری امپورٹنٹ بات کہ جو سینٹرل طالبان ہیں وہ جو گھوم رہے ہیں کسی کا کور نام لے کر, ان کی موجودگی سے ہمارے لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں. اس پہ میں نے بات کی کہ ان کو یہاں پہ ان کی موجودگی ختم کی جائے, کیونکہ اس سے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں بھی, ہمارے فورسز میں بھی, اور عوام کے اندر تشویش ہے بہت بڑی. چوتھی مذاکرات کے بارے سے میں نے بات کی, افغانستان کے مذاکرات کی میں نے ہمیشہ بات کی, لیکن انہوں نے مذاکرات شروع کیے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے, لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے. پازیٹیو چیز ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں, اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ, دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں, تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے. اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو مالاکنڈ, پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے. تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا, اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں. کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے, اہم باتیں تھیں. اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی,
کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی اس کے اوپر، رانا صلی اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو رانا صلی اللہ صاحب بھی آج موجود تھے، تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی اس میٹنگ سے پہلے، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر، اس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے، نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے، نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں۔ سی ایم صاحب